کہا تمہیں اہل حدیثیت کس نے بتلائی؟ اس نے کہا کہ عمر آباد کے اور مدراس کے 2 مدرسوں کے پڑھنے والے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہونے والے طالب علم یہاں آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور ان سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی خالص شکل و صورت اگر کوئی کائنات میں موجود ہے تو اہل حدیث کی ہے۔ یہ مدرسوں کا فیض، یہ مدرسوں کا فیضان۔ مجھے آپ حضرات کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر حوصلہ ہوا اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں اپنے مدارس کے لیے محبت اور اپنے تعلیمی اداروں کے لیے عقیدت کے جذبات موجود ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اس مدرسے کے چلانے والے خلوص اور للہیت کی دولت سے مالا مال ہیں، کہ جس کا کرشمہ یہ ہے کہ اس دور افتادہ علاقے میں بھی لوگوں کا اتنا بڑا اجتماع موجود ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کی دین سے اس محبت کو قائم و دائم رکھے، اور اس محبت، اس تعلق اور اس پیار کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اور ساتھ ہی میں رب کی بارگاہ میں اس بات کی بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دنیا میں اس کے بہترین اثرات مرتب فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ مدارس اور یہ دینی ادارے، یہ تعلیم گاہیں اور یہ درس و تدریس کے مراکز اس دور میں دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہیں، اس لیے کہ اگر یہ مدارس موجود نہ ہوں، اگر یہ دینی درسگاہیں موجود نہ ہوں، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کی خبر دینے والا، دین سکھلانے والا، دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ ملے۔ اور خاص طور پر آج جبکہ الحاد کا، بے راہ روی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا، بدعات کا، جہالت کا اور خرافات کا دور دورہ ہے، کوئی ہمیں ایسا آدمی میسر نہ آئے جو ہم کو اس حقیقی دین کی خبر دے سکے جو دین حضرت محمد الرسول اللہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سامنے ٹیوب تو بجھا دیں، سامنے آنکھوں میں پڑتی ہے، اس پر کیا آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود
تمام تر دشواریوں کے ہوتے ہوئے، تمام تر کٹھنائیوں کے باوصف، تمام تر مخالفتوں کے ہوتے ہوئے ایسے دیوانے موجود ہیں جو دنیا اور دنیا والوں کی باتوں کا، ان کی گالیوں کا، ان کے الزاموں کا، ان کے بہتانوں کا، ان کی دشناموں کی پرواہ کیے بغیر خالص کتاب و سنت کا نعرہ بلند کرتے اور لوگوں کو اللہ و رسول کا پیغام سناتے، اور اس کے بدلے میں دنیا والوں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، آج دین جو ہم میں موجود ہے، کتاب و سنت کی روشنی جو ہم تلک پہنچی، اور آج جس کتاب و سنت کو ہم اپنائے ہوئے، یہ انہی درویشوں کا رہین منت ہے، انہی کی کاوشوں کا صلہ ہے، انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے، انہی کی جہد کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے میں کتاب و سنت کی آواز موجود ہے۔ کوئی دنیا کا علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں آج کتاب و سنت کا پیغام نہ موجود ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مخالفوں کی تقریریں سنتے تھے تو ہمیں یہ سنائی دیتا تھا، لوگ کہتے تھے اور جی یہ وہابی، یہ اپنے آپ کو موحد کہلانے والے، یہ کتاب و سنت کے ماننے والے صرف ہندوستان میں موجود ہیں، باقی ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ ہم سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ 2-4 شہر ہیں جن میں ان کا وجود ہے، باقی ان کا تو نام ہی کوئی نہیں جانتا۔ آج ان مدارس کی برکت سے اللہ کا انعام اور اللہ کا اکرام ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا موجود نہیں جہاں اہل حدیث کی دعوت موجود نہ ہو، کوئی دنیا کا خطہ۔ میں ابھی 2-4 روز پیش کر ایک جلسے میں بتلا رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں کوریا گیا ہوا تھا۔ آپ نے نام سنا بھی، شاید اس ملک کا بھی نام نہ سنا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ ایک بہت دور کا ملک ہے چین، ایک اس سے بھی دور کا ملک ہے جاپان۔ یہ کوریا چین جاپان سے بھی دور کا ملک ہے۔ پہلے چین جانا پڑتا ہے، پھر جاپان جانا پڑتا ہے، اس کے بعد آدمی کوریا جا کے پہنچتا ہے۔ پچھلے دنوں وہاں سے مجھے دعوت آئی کہ وہاں ایک مسلمانوں کی مسجد بن رہی ہے، آپ بھی اس کے افتتاح کے لیے آئے۔ میں حقیقی طور پر بڑا حیران ہوا کہ یہ دعوت نامہ مجھے کہاں سے آ گیا ہے، مجھے وہاں کون جانتا ہے۔ میں نے کوریا کے سفارت خانے سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے بھی مجھے خط لکھا جی کہ آپ کے لیے دعوت نامہ آیا ہے، آپ کوریا چلے۔ میں نے اس سفیر سے پوچھا یہ کوریا، اس میں مسلمان کب سے موجود ہیں؟ اس نے کہا کوریا میں سب سے پہلا جو مسلمان ہوا ہے آج سے 18 سال پہلے سن 62 میں مسلمان ہوا ہے۔ سب سے پہلا مسلمان کب ہوا ہے؟ سن 62 میں، 18 سال پہلے۔ میں اور حیران ہوا، میں نے کہا کوریا میں 18 سال پہلے اسلام آیا ہے، خدا جانے میرا ان کو کیسے علم ہو گیا۔
اور دعوت نامہ بھی براہ راست میرے نام پہ آیا، میرے مکان کے پتے پر آیا۔ میں بڑا حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیسے مجھے دعوت نامہ آ گیا۔ میں عربی میں تو اللہ کا شکر ہے میری بہت سی کتابیں ہیں، انگریزی میں بھی کئی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کوریا کی زبان کیا ہے۔ میں نے سمجھا شاید کچھ عربی کے لوگ ہوں گے، کچھ انگریزی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا جی کوریا کا کوئی آدمی نہ عربی جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے، وہاں کی زبان کورین ہے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ کوریا کے لوگ یہ نہ انگریزی زبان جانتے ہیں نہ عربی نہ فارسی، تو میری کتابیں تو ان زبانوں میں موجود ہیں۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ خیر میں نے کہا اب جانا تو چاہیے، تھوڑے سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کوریا کے ملک کی دوسری مسجد بن رہی ہے، دوسری مسجد بنی، وہاں افتتاح ہے، وہاں جانا چاہیے۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں لوگ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے وہ مجھ سے ملے، کورین لوگ تھے سارے، حکومت کے بھی کچھ نمائندے تھے کیونکہ میں سرکاری طور پر وہاں گیا تھا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعوت نامہ بھیجا تھا۔ یہاں سے پہلے چین گیا، چین سے جاپان گیا، جاپان کے بعد پھر کوریا پہنچا، کوئی 22 گھنٹے 23 گھنٹے کی ہوائی جہاز کے سفر کے بعد، اتنا لمبا سفر ہوائی جہاز کا، 22-23 گھنٹے کا سفر۔ جب میں وہاں پہنچا تو 20 کے قریب نوجوان جن کی عمریں 15 سال سے لے کر 16 سال سے لے کر 25 سال تک کی ہوگی، ساری عمر ان کی 16 سال سے لے کر 25 سال تک کی، یعنی جن کو آپ دیہاتوں میں لونڈے بالے کہتے ہیں، منڈے چھوٹے چھوٹے۔ مجھے انہوں نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہی ہوگا۔ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ فلاں ہیں، آدھی کورین آدھی انگریزی، نہ وہ انگریزی تو جانتے نہیں بالکل۔ تو میں نے کہا میں وہی ہوں۔ وہاں ایک گورنمنٹ کا جو افسر استقبال کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے وہ انگریزی جانتا تھا، اس کے ذریعے سے میں نے سوال کیا کہ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 53 ملکوں کے نمائندے آئے ہیں مسجد کے افتتاح کے لیے، لیکن جتنی ہمیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اتنی کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی۔ میں بڑا حیران کہ ماجرا کیا ہے۔ میں پہلے ہی حیران تھا، سیدھی ایمان کی بات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ہنستے ہوئے وہ کمرے میں جو ایک خصوصی کمرہ ہوتا ہے ہوائی اڈے پر، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، میں وہاں جا کے بیٹھا۔ میں نے کہا مجھے دیکھ کے تمہیں کیوں خوشی ہوئی ہے زیادہ؟ کہنے لگے 2 وجہ سے۔ میں اب بڑا مشتاق کہ کہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے پہلی وجہ ہے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور آپ بھی اہل حدیث ہیں، اس وجہ سے۔ اور میں نے کہا جوانوں میرے ساتھ تمہیں کیا تعلق؟ کہنے لگے ایک بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث۔ میں نے کہا پہلے دوسری بات بھی پوچھ لوں، پھر ان کی اہل حدیثیت کی بات بھی پوچھوں گا، تم اہل حدیث کہاں سے ہو گئے؟ میں نے پوچھا دوسرا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے جب آپ کے متعلق سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جوان آدمی ہے اور یہاں جو 17,000 آدمی مسلمان ہوا ہے اس میں 16,000 آدمی جوان ہے، جوان 15 سال سے لے کر 25 سال 26 سال کی عمروں تک کے جوان، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ٹیکنیکل کالجوں میں پڑھنے والے، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار، سائنسدان، تاجر، صنعت و حرفت کے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمان ہوئے۔ میں بڑا خوش ہوا، مسجد پہنچا، پہلے دارالخلافہ میں پہنچا، جس مسجد کا افتتاح تھا وہ کوریا کا دوسرا بڑا شہر، پہلا بڑا شہر سیول ہے جس کی آبادی 80 لاکھ ہے، ایک شہر کی آبادی۔
دوسرے بڑے شہر میں جس میں مسجد کا افتتاح تھا اس کی آبادی کوئی 60 لاکھ کے قریب. میں وہاں پہنچا، جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا. سیدھا مسجد میں کہنے لگے جی آپ کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے، آپ اب سیدھے جلدی مسجد میں چلے، وہاں تقریب کا آغاز ہو چکا ہے. وہاں پہنچے، جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا. ایک عرب ملک کے شیخ آئے ہوئے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. مسجد کھجا کھج، جس طرح آپ اللہ کے فضل سے یہ درسگاہ بھری ہوئی، اسی طرح مسجد کھجا کھج بھری ہوئی. اور مسجد اتنی خوبصورت جگہ پہ واقع کہ میں نے شاید زندگی میں کم ہی اتنی خوبصورت مسجد کہیں دیکھی. مسجد کے نیچے سے دریا بہتا ہے. مسجد میں قدم رکھا، مسجد بھری ہوئی لبالب. مسجد کا صحن، مسجد کا وہاں صحن کی تو عادت نہیں، بارشیں بڑی ہوتی ہیں، برف پڑتی ہے، اس لیے وہاں رواج یہ ہے کہ مسجد کا کمرہ ہال بہت بڑا بناتے ہیں. اتنا بڑا ہال تھا کہ جس میں بیک وقت 2500 آدمی نماز پڑھ سکتا. اتنی بڑی مسجد، پہاڑی کے اوپر اونچی، نیچے لائبریری، ہال، مرکز اسلامی اور مہمانوں کے لیے کمرے بنائے ہوئے، اوپر مسجد کا ہال. میں نے دیکھا مسجد کا ہال بھی بڑا ہوا، نیچے کا ہال بھی بڑا ہوا، صحن مسجد بھی بڑا ہوا، لبالب بھرا ہوا. اب خطبہ ختم ہوا، دیر سے ہم پہنچے تھے، خطبہ آخر پہ تھا. رب کی قسم ہے یہاں مسجد کے پڑوس میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کسی کی کوئی جھوٹ مقصود نہیں کہ مجھے کیا ملے گا. خدا کی قسم ہے جب امام نے کہا وللضالین تو مسجد اس طرح گونجی کہ آپ کی یہ وہابیوں کی مسجد یا چینیوں والی مسجد نے کیا گونجنا تھا، ایسا معلوم ہوا کہ جایا گویا کہ میں مسجد نبوی یا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. پوری مسجد آمین سے گونج اٹھی. میں مسئلہ بھی پوچھنا تھا حافظ عبد القادر صاحب سے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ مجھے پتا نہیں اب وہ میری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. قدرتی بات ہے، سنت کی اتنی مجھے خوشی ہوئی. 9 مسلم، اوپر گیلری بنی تھی جس طرح ہماری، یہ سن لو ایک بات آ گئی ہے، تاریخی بات تمہیں بتلاتا ہوں. یہ جو گیلریاں بنتی ہیں نا مسجدوں میں عورتوں کے لیے، ہے تمہاری مسجد میں گیلری؟ یہ صرف ہندوستان میں سب سے پہلے اہل حدیثوں نے بنانی شروع کی ہے گیلری. یہ بھی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. بات پتا ہے اس بات کا؟ کیوں پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے نزدیک عورت کا مسجد میں آنا جائز ہو. ہائے، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کو اما عائشہ کی سنت کے مطابق اگر عورتوں تک پہنچایا تو یہ بھی نبی کے متوالے اہل حدیثوں نے ہی پہنچایا، یہ بھی ہم نے پہنچایا. دیکھ لو جا کے پرانی مسجدیں دوستوں کی، کسی مسجد میں گیلری آپ کو نہیں ملے گی. اور اہل حدیث کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں عورتوں کے لیے گیلری نہ ہو یا عورتوں کے لیے الگ جگہ نہ بنائی گئی ہو. اوپر میں نے دیکھا کوریا کی مسجد میں بڑی گیلری بنی، نیچے مرد اور اوپر عورتیں اللہ کی بارگاہ میں سر بچی. جب رکوع کیا سب نے رفع یدین، اور نئے نئے مسلمان ہوئے جو پرانے اہل حدیث ہو گئے نا وہ تو رفع یدین بھی اس طرح کرتے ہیں جس طرح پتھر اٹھائے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا اونچی کی تو بازو ٹوٹ جائیں گے، اسی طرح کرتے ہیں ایسے ٹلی، پتہ نہیں کتنے کو ڈر دینے. اور وہ دن گئے کہ تنہا تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. میں نے دیکھا لوگوں نے نماز پڑھی، آمین کہی، پھر سب نے رفع یدین کی. جتنے میرے گھر میں پیش تھے، اب پچھلوں کا پتہ نہیں، سب فارغ ہوئے، تقریریں ہوئی. تو بات چلی تھی یہاں سے. میں نے پوچھا کہ یارو یہاں سے اہل حدیث کہاں سے آ گئے؟ سنو ذرا بات. میں نے کہا یار تمہیں کس طرح پتا چلا اہل حدیث؟ بعد میں پتا چلا، انہوں نے بتلایا کہ یہاں اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا مسلمان موجود ہی نہیں ہے جتنے ہیں سب اہل. میں نے کہا تمہیں کس نے بتلایا اہل حدیث؟ انہوں نے کہا جی کچھ تو 3 مولوی صاحبان نے بتلایا ہے جنہوں نے ہمیں اسلام بتلایا، ہمیں وہابیت بتلائی. اہل حدیث
دوسرا انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے اسلام کو اس کی معقولیت کی بنا پر مانا، اسی طرح ہم نے مسلک اہل حدیث کو بھی اس کی معقولیت کی بنا پہ تسلیم کیا۔ ہم سائنس کو جاننے والے، طبیعیات۔ میں نے کہا تمہیں اہل حدیثیت کس نے بتلائی؟ اس نے کہا کہ عمر آباد کے اور مدراس کے 2 مدرسوں کے پڑھنے والے اہل حدیث مدرسوں سے فارغ ہونے والے طالب علم یہاں آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور ان سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کی خالص شکل و صورت اگر کوئی کائنات میں موجود ہے تو اہل حدیث کی ہے۔ یہ مدرسوں کا فیض، یہ مدرسوں کا فیضان۔ پتا چلا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس قوم میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسے مسلک کو منتخب کیا جس میں اتنی معقولیت تھی کہ جس نے ان عقل پسندوں کو، سائنسدانوں کو، طبیعیات کے ماہرین کو اس طرح متاثر کیا کہ انہیں اس دعوت میں کوئی ایش پیش نظر نہیں آئے۔ بعد میں ان طالب علم جو کہ علماء فارغ ہو کے وہاں گئے تھے، ان میں سے ایک کو میں ملا، مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ سبب ہے مجھے دعوت دینے کا۔ میں نے اس کو پوچھا یار کچھ اور لوگ نہیں آئے جنہوں نے ان کو تھوڑا سا ورگلانے کی یا بہکانے کچھ؟ انہوں نے بتلایا جی ایک نہیں 20 لوگ آئے، 20 لوگ یہاں آئے، انہوں نے پھیلانا چاہا یہاں اپنے افکار کو، لیکن جب ان کو انہوں نے بتلایا کہ اس کو مانو اس کو مانو، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے سیول کی جامع مسجد میں تقریر ہوئی۔ کہا ہم نے تقریر کرائی، ہم نے کہا علماء ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام سمجھنا ہے تو ان کے طریقے سے سمجھو، ان کے طریقے سے۔ کہنے لگا ایک نوجوان جس کی عمر 18-19 سال تھی، یونیورسٹی میں سائنس پڑھتا تھا، اس نے کہا جب نبی پاک اسلام کو لے کے آئے تو یہ بزرگ جن کا نام آپ لیتے ہیں اس وقت موجود تھے؟ دیکھو ذرا سوال کتنا عمدہ کیا ہے اس نامسلم نے۔ اب وہ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، اب کہہ رہے تھے تو یہ تاریخ سے مذاق، جہالت کی بات، اگر کہیں نہیں تھے تو سمجھ آ گئی، اب کیا کہے، جھوٹ بول نہیں سکتے، بڑے آہستہ سے کہنے لگے اس وقت تو موجود نہیں تھے۔ اس نے کہا پھر اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی وساطت کے بغیر مسلمان ہوئے کہ ان کی وساطت کے ساتھ مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا جب وہ موجود ہی نہیں تھے تو ان کی وساطت سے مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا وہ لوگ جو نبی سے براہ راست اسلام لائے بغیر کسی وساطت کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا اسلام بہتر تھا یا تمہارا اسلام بہتر ہے؟ اس نے کہا کہ کائنات میں سب سے بہترین اسلام انہی کا تھا جنہوں نے نبی سے براہ راست فیض حاصل کیا۔